مسجد قبلتین کے اندر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ تانے دیتے ہیں کہ شریعت ان کی اپنی ہے، قرآن ان کا اپنا ہے، کہتے ہیں ہم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں۔ اگر ساری باتیں ان کے پاس ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تانا دیتے تھے یہود و نصارہ۔ یہودیوں کا ازل سے طریقہ رہا ہے، پہلے دن سے طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہیں۔ آج بھی نبی پاک کی شان کے اندر گستاخی کر کے وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ یہودیوں کا پہلے دن سے عمل ہے۔ اور انہوں نے تانا دیا یہودیوں نے کہ اگر کتاب اپنی ہے، شریعت اپنی ہے، احکام اپنے ہیں، رسالت اپنی ہے، تو پھر نماز جو پڑھتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمان۔ تو اگر یہ ان کی اپنی شریعت ہے، اپنی کتاب ہے، تو پھر قبلہ بھی ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ان یہود و نصارہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تیر بن کر لگتی۔ تو ایک دن ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد قبلتین کے اندر، اس کا نام ہی قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، اور آپ کا رخ مبارک مسجد اقصی کی طرف ہے، اور نماز پڑھ 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لی، 2 رکعتیں مکمل کر لی اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز کے دوران این نماز پڑھتے ہوئے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ گویا دل کے اندر خیال ہے کہ قبلہ بھی اپنا ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ سماعت کر لیں فقہ کا۔ عام جو نمازی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھائے؟ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم نے نماز کے دوران اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھانا، کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر رہے، کہیں وہ جلال میں آ کر ہم پر عذاب نازل نہ کر دے، اس لیے اپنے سر کو جھکا کے رکھو۔ مسلمان کو، نمازی کو حکم ہے کہ نماز کے وقت سر نہیں اٹھانا، کیونکہ مبادا تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اور یہاں نماز ہے مصطفیٰ کی، نمازی عام نمازی سر اٹھاتا ہے تو عذاب کا خطرہ ہے، اور جب محبوب نماز کے اندر سر اٹھاتا ہے تو قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اب محبوب بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جا کر محبوب سے کہو قد نرات تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو نا، اتنا آپ آسمان کی طرف ہماری طرف نہیں دیکھتے جتنا ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اتنی مرتبہ آپ نے ہماری طرف نہیں دیکھا جتنی بار ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ اور پھر محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ بار بار دل کے اندر خیال ہے قبلہ تبدیل ہو جائے، اپنا قبلہ ہو، ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ بس جس طرف تمہاری رضا ہے اس رضا کی طرف ہم قبلہ بنا دیں گے۔ فلا نولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب آپ جس طرف رخ کرو گے نا، جس طرف چہرہ پھیرو گے اور جس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھو گے، ہم اس سمت کو قبلہ بنا دیں گے۔ اور میرا ایمان یہ ہے
کہ محبوب جس طرف بھی رخ کر دیتا نا، اگر کعبے کی طرف نہ کرتا کسی اور طرف کر دیتا تو اللہ رب العزت اس سمت کو قبلہ بنا دیتا۔